الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلی اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ سیام کا 20واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان دروس میں ہم اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کے ارکان اور اعتکاف کے شرائط کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے دوام الوضو اور دوام العزلت کے اوپر ہم نے بات کی، اور اعتکاف کے دوران بلا وجہ کسی سے بات نہ کریں اور لوگوں سے الگ تھلگ رہیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ آج فرماتے ہیں 8واں جو رکن ہے مومن ہے دوام الذکر او کثرتہ لما قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ارکان اعتکاف میں سے ایک دوام ذکر یعنی مسلسل ذکر میں مصروف رہنا ہے، او کثرت ہو، یا اگر آپ مسلسل ذکر میں مصروف نہ رہ سکیں تو زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، ذکر الہی زیادہ سے زیادہ بجا لائیں۔ یہ رکن ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے کہ ذکر الہی بجا لایا جائے۔ اب ذکر کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، ذکر کا مطلب نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، ذکر کا مطلب قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ہے، ذکر کا مطلب تسبیحات پڑھنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو بندہ اعتکاف میں بیٹھ کے یا وہ نماز پڑھتا رہے، یا تلاوت قرآن کریم میں مصروف رہے، یا تسبیحات پڑھنے میں مصروف رہے، یہ سب چیزیں ذکر کہلاتی ہیں۔ لما قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو ذکر کثیر کی صورت میں، یعنی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اس آیت کی روشنی میں دوام ذکر میں آپ مشغول ہو جائیں۔ 9واں رکن ومنها دوام الصمت مع الناس لما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحکمت 10 اجزاء 9 منها فی الصمت و1 فی العزلۃ عن الناس۔ جو 9واں جو رکن ہے وہ لوگوں سے ہمیشہ خاموشی اختیار کرنا، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ آپ رہیں، لوگوں سے ان کی باتوں میں شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ آپ مجالست نہ کریں، ساتھ نہ بیٹھیں۔ یہ کیوں؟ لما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت 10 اجزاء 9 منها فی الصمت۔ حکمت کے 10 اجزاء ہیں۔ حکمت کو اگر آپ تقسیم کریں 10 چیزوں میں تو 9 منها فی الصمت، ان میں سے 9 چیزیں یعنی حکمت کے 9 حصے خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک حصہ آپ و1 فی العزلۃ عن الناس، ایک حصہ حکمت کا ایک حصہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے میں ہے، باقی 9 حصے آپ خاموش رہنے میں ہیں۔ یعنی آپ کی خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ہر بندہ جو بھی ذہن میں آئے، جو بھی بات دل میں آئے، وہ آپ لوگوں کے سامنے کہتا پھرے اس آدمی میں، اور جو آدمی خاموش بیٹھ کے اپنا ایک پیغام رسانی کرتا ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ چیز ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ جو خاموش بندہ ہوتا ہے اس سے اور جو زیادہ بولتا ہے ان دونوں لوگوں میں، ان دونوں بندوں میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ یہ 9واں رکن ہو گیا۔ وَمِنْهَا اسْتِغْرَاقُ أَوْقَاتِهِ فِي الذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَكَثْرَةِ النَّوَافِلِ مِنَ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ كُلَّهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ۔
اور اعتکاف کے ارکان میں سے 10واں رکن یہ ہے کہ اپنے تمام اوقات اعتکاف کے دوران جو یعنی 3 دن کا اعتکاف ہو، 5 دن کا ہو، 7 دن کا ہو، جتنے دورانیے کا اعتکاف ہو وہ تمام دورانیہ ذکر میں مشغول رہ کے گزارے، تلاوت کلام پاک میں صرف کرے، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتے ہوئے وقت گزارے، وکثرت النوافل من الصلاۃ یا نماز کا جو نفل نمازیں ہیں وہ ادا کرتے ہوئے ٹائم گزارے، وَهَذِهِ كُلَّهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ یہ بہت اہم ترین حکم ہے شاہ سید محمد نور بخش کا۔ یہ تمام چیزیں یعنی ذکر الہی وجہ لانا، تلاوت کلام پاک، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ باقی تمام نوافل کی اقسام یہ بجا لانا، یہ تب بجا لانا ہے بعد ادا الفرائض فرض چیزیں ادا کرنے کے بعد۔ یعنی اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے فرض نمازیں ادا کریں، اس اعتکاف کے دوران فرض چیزیں ادا کریں، اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک آپ کی گردن پہ کوئی نماز قضا ہو، کوئی اور یعنی ایک قضا آپ کے گردن پہ آپ لے کے نوافل آپ پڑھے جا رہے ہیں، یعنی اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ آپ نے کسی کو کچھ پیسے دینے ہیں، قرضہ لیا ہوا ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، وہ واپس نہیں کر رہے آپ، یعنی آپ ویسے لوگوں کو صدقات، آپ مسجد کا، مدرسے کو آپ صدقہ دیے جا رہے ہیں، اپنا واجبی جو حکم ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے، صرف آپ سنت جو مسنون جو صدقات ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ آپ کے اگر کوئی قضا نمازیں آپ کی گردن پہ موجود ہیں تو آپ پہلے ان اعتکاف میں ان نمازوں کو آپ ادا کریں، قضاؤں سے اپنے آپ جو ہے اپنے ذمہ بری کریں، اس کے بعد آپ نوافل پڑھ لیں۔ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کئی سال کی نمازیں قضا لے کے بیٹھے ہوں اور آپ ان قضاؤں کو ادا کرنے کی بجائے آپ نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک نماز، فرض نمازوں کا آپ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا قیامت والے دن۔ نفل نہ پڑھیں تو سوال کوئی نہیں ہوگا، ہاں نفل پڑھنے کا صرف ثواب ہے، نہ پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن آپ فرض اگر آپ قضا کر کے بیٹھے ہیں اور آپ موقع ملنے پر بھی پڑھ نہیں رہے، ادا نہیں کر رہے، تو یقیناً اس کوتاہی کا آپ سے سوال ہوگا۔ تو بندہ اعتکاف میں بیٹھ کے وہ کام کرے کہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ پہنچے تو اس سے اس طرح کے سوالات نہ ہوں کہ تمہارے گردن پہ اتنی نمازیں قضا تھیں، واجب تھیں، وہ نمازیں پڑھنے کی بجائے تم نفل پڑھتے رہے، ایسا کیوں؟ اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں اس طرح کے سوالات جو ہے نہ آئیں۔ لہٰذا ادا الفرائض پہلے واجب ہے، جو فرض آپ کی گردن پہ ہے ان کی ادائیگی پہلے کریں، اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پھر جو نوافل کی طرف آپ آئیں، کیونکہ ساری چیزیں واجب چیزیں آپ نے اپنے آپ کو اپنا ذمہ آپ نے بری کر لیا، اب آپ آرام سے نوافل کی طرف آپ آ جائیں۔ باقی انشاءاللہ کل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے 19ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ 20ویں رمضان کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 20ویں تاریخ کو روزہ رکھ کے اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,24,000 پیغمبروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لقراءة القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں مجھ پر جنت کے تمام دروازے کھول دے
اور اس میں مجھ پر جہنم کے تمام دروازے بند کر دے، اور اس میں مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے مومنوں کے دلوں میں سکون نازل فرمانے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل